مصر کے شہر اسوان میں ایک قبیلہ آباد تھا۔ وہ قبیلہ بہت سلجھا ہوا اور اپنی روایات کو نبھانے والا قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کا سردار بہت بہادر اور دلیر انسان تھا اور اپنی قبیلے کی عزت اور ناموس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا، اور اس قبیلے کے سردار اور ان کی خواتین اور مرد بوڑھے بچے قبیلے کی عزت کی خاطر اپنی جان قربان کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ وقت گزرتا رہا، وہ قبیلہ اپنی نسل کو آگے بڑھتا دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ ایک دن قبیلے کا سردار اپنے چند بہادر سپاہیوں کے ساتھ اپنے قبیلے کی سیر و تفریح کر رہا تھا۔ قبیلے کا جائزہ لینے کی خاطر سردار قبیلے میں گھوم رہا تھا کہ اچانک سردار کی نظر قبیلے کی خواتین پر پڑی۔ وہ بڑا حیران پریشان ہو گیا کیونکہ اس قبیلے کی چند خواتین اس سے بہت پریشان دکھائی دیں۔ قبیلے کے سردار نے وہ بات اسی وقت محسوس تو کر لی، لیکن اسی جگہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ قبیلے کی سیر و تفریح کرنے کے بعد سردار اپنے خیمے میں چلا گیا اور اپنے ایک محافظ کو حکم دیا کہ فلاں فلاں عورتوں کو بلا کر میرے خیمے میں لے آؤ۔ وہ اسی وقت سپاہی گیا اور ان تمام خواتین کو بلا کر سردار کے خیمے میں لے آیا۔ سردار نے ان قبیلے کی خواتین سے پوچھا کہ قبیلے کا سردار باپ کی طرح ہوتا ہے اور کبھی بھی اولاد کو اپنے باپ سے اپنی پریشانی نہیں چھپانی چاہیے، لہٰذا ایسی کیا پریشانی ہے جس کی وجہ سے تم اتنی مایوس نظر آ رہی ہو؟ تو وہ تمام خواتین سر جھکائے بیٹھ گئیں۔ وہ قبیلے کا سردار بڑا پریشان ہو گیا اور اسے پتہ چل گیا کہ مسئلہ بہت ہے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھا اور ان خواتین کو کہا کہ مجھے بے چینی ہو رہی ہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو اتنے میں ایک بزرگ خاتون اٹھی اور کہا، حضور، اگر آپ نے اقدام نہ اٹھایا تو اس قبیلے میں نسل بڑھنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رک جائے گی، کیونکہ آپ کا قبیلہ نسل کشی کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ قبیلے کا سردار بڑا حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے اپنی خواتین سے کہا کہ تم اپنی بات تفصیل سے بتاؤ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو اس نے کہا، حضور، پچھلے کئی دنوں سے قبیلے کے نوجوان مرد جن کی پچھلے دنوں شادیاں ہوئی، ان کے خیمے میں پتہ نہیں رات کو کون داخل ہوتا ہے، ان کے مردوں کو نشے والی جڑی بوٹی سنگا کر ان کے اعضائے تناسل کو کاٹ کر چلا جاتا ہے، اور اس حادثے کو ہوتے ہوئے تقریباً 1 ماہ گزر چکا ہے، اور اسی دوران تقریباً قبیلے کے 20 سے 25 مرد نامرد ہو چکے ہیں، اور وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی نسل کو آگے نہیں بڑھا سکتے، اور 20 مرد ہمارے قبیلے کے سب سے بہادر اور دلیر مرد تھے۔ یہ سن کر وہ سردار بڑا حیران ہوا کہ یہ خاتون کیا کہہ رہی ہے۔ اس خاتون نے کہا، حضور، یہ دشمن کی چال ہے، وہ آپ کے قبیلے کی نسل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس قبیلے کا نام و نشان اس ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ یہ سن کر وہ سردار بڑا پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ اگر ایسا ہے تو آج رات بھی وہ ظالم انسان کسی نہ کسی خیمے میں گھسے گا۔ تو اتنے میں حضور، میرے خیال اور تجربے کے مطابق پچھلے دنوں آپ کے بیٹے کی شادی ہوئی اور آپ کی بہو ابھی تک امید سے نہیں ہے، اور میرا یہ تجربہ بتاتا ہے کہ آج کی رات وہ ظالم آپ کے بیٹے پر حملہ کرے گا اور اس کو نامرد بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے اس ظالم کو نہ پکڑا تو آپ کی نسل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ سن کر اس سردار نے کہا، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس کے دماغ میں ترکیب آئی اور کہا، آج اس ظالم کا میں ہاتھ کاٹ کر رکھ دوں گا اور اسے قبیلے کے تمام مردوں کا جس کو اس نے نامرد بنایا، ان تمام کا بدلہ اب لوں گا۔ وہ اس قبیلے کا سردار اسی وقت اپنے خیمے کے باہر گیا اور اپنے سپاہیوں کو جا کر حکم دیا، جب رات کا وقت ہو تو قبیلے کے سردار نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج کی رات تمہارے بستر میں سونے کے لیے جاؤں گا اور تم میرے خیمے میں سو جانا۔ یہ سن کر اس کے بیٹے نے کہا، بابا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میری جگہ کیسے سو سکتے ہیں؟ یہ سن کر اس قبیلے کے سردار نے اپنے بیٹے کو سارے واقعے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ تمہاری بیوی میری بیٹی ہے اور میں اپنی حد جانتا ہوں، لہٰذا تیری نسل کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی رات کا وقت ہوا
قبیلے کا سردار اپنے بیٹے کی جگہ بستر پر سو گیا۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو اس بوڑھی عورت کی تجربے کے مطابق وہ ظالم انسان خیمے کو پھاڑ کر اندر داخل ہوا، اور جیسے اس نے قبیلے کے سردار کے ناک پر کچھ رکھا، سردار کا بیٹا سمجھ کر ایک جڑی بوٹی رکھی، تو اتنے میں سردار نے بستر کے نیچے سے خنجر نکالا اور اس کے سینے میں گھونپ دیا، اور جب سردار نے دیا روشن کیا تو دیکھا کہ وہ اس کے پڑوسی قلعے کے حاکم کا سپاہی تھا، اور سردار جان چکا تھا کہ یہ اس پڑوسی قلعے کے حاکم، جو کہ اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس کی ہی یہ چال تھی، اور وہ قبیلے کا نام و نشان مٹانے کے لیے یہ سب کچھ حرکتیں کر رہا تھا۔ اس سردار نے اس کا سر قلم کیا اور صندوق میں بند کر کے اس قلعے کے حاکم کی طرف بھجوا دیا، اور کہا کہ اگر میں نے تیرے قلعے کو زمین سے نیست و نابود نہ کیا تو میرا نام بھی سردار نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ وہ سردار چند دنوں میں اس نے نہ صرف قلعے کو فتح کیا بلکہ اس قلعے کی دیواروں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔